السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر تاریخ انسانیت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب جب اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوا، خواہشات کا اسیر بن گیا، ظلم کرنے لگا، حتیٰ کہ ظلم اور بے انصافیاں معمول بنتی چلی گئی، حق کی روشنی ماند پڑ گئی. اللہ تبارک و تعالی پھر انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اپنے کسی نبی اور رسول کو مبعوث کرتے، اور انبیاء جب اس کائنات میں مبعوث کیے جاتے تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے. ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک خاندان جب اللہ سے جڑتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو گناہوں کی ریشوں کم ہو جاتی ہے. اور جب پوری انسانیت ضلالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلمتوں کے بادل چھائے ہوئے تھے، بظاہر لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق ماننا اور ربوبیت کا حامی ہونا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا اس غرض سے کرنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین حق ہے، اس پہ عمل پیرا تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے معاشرے میں جب انتہائی ماحول خراب ہو چکا تھا اور لوگ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو پیروکار ہونے کے باوجود توحید کا درس بھول چکے تھے، عقائد میں، نظریات میں، افکار میں بگاڑ آ چکا تھا.
عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، قبائلی عصبیت، خاندانوں کی لڑائی، انسانوں کو غلام بنانا، یہ معمول بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، قیامت تک آنے والے مومنوں پہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس احسان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شد و مد کے ساتھ کیا۔ پوری انسانیت ضلالت و گمراہی میں ڈوب چکی تھی، کیونکہ جب کثیر تعداد کے ساتھ برائیاں ہو تو دو چار نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ ان برائیوں میں دب جاتی ہیں، ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حالات میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اس دن گمراہی پر ہدایت، باطل پر حق، ظلمتوں پر نور اور مایوسیوں پر امید کی فتح کا اعلان کر دیا گیا۔ مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، ظلمتیں مٹ جائیں گی، باطل نیست و نابود ہو جائے گا، حق کا علم اٹھایا جائے گا، انسانیت کو ایک اللہ کے دروازے پہ لایا جائے گا۔ اگر پیغمبر کائنات علیہ السلام اس کائنات میں مبعوث نہ کیے جاتے تو انسانیت رب کی معرفت سے محروم رہتی۔ اگر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ کیے جاتے تو ہم تک عبادت کے طریقے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہیں وہ کبھی پہنچ نہ پاتے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ کیے جاتے تو حلال و حرام کی تمیز کبھی نہ ہوتی۔ اگر پیغمبر کائنات علیہ السلام مبعوث نہ کیے جاتے تو کبھی بھی نجات کا راستہ انسانیت پہ واضح نہ ہوتا۔ اللہ نے مبعوث کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے۔ آخر ایسے کیا حالات تھے کہ شدید ضرورت پیش آئی کہ اب آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے تاکہ انسانیت کو زندگی گزارنے کی نئی راہیں مل جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عرب کا معاشرہ اور عرب کے جو اس وقت کے حالات تھے مذہبی اعتبار سے وہ انتہائی گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ اگرچہ اہل عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، مگر ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا اور اس پر فخر کرنا اور پھر بیت اللہ اس کے متولی ہونا اور پھر اللہ کے گھروں میں آنے والے لوگ ان کی خدمت کا اعزاز سمیٹنا، یہ ساری اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں مذہبی طور پہ اعتقادی طور پہ بہت بگڑ چکے تھے وہ لوگ۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک نماز پڑھنا لاکھ نماز کے برابر اجر ملتا ہے، اس بیت اللہ میں 360 جھوٹے خدا تھے۔
گرد و پیش میں جو تعداد حدیث میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 360 تھے. اور ان بتوں کو لانے والا کون تھا؟ معاشرے کا انتہائی نفیس النفس آدمی، انتہائی شریف خاندانی بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، جس کو عمر بن لحی، یہ خدائی ہے، شام جاتا ہے، شام سے بت لے آتا ہے، شام سے بت لایا، کعبہ میں نصب کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے بتوں کی بھرمار ہو گئی، حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حالات کو دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب نے دیکھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وحول البیت 60 و300 نصب. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت نصب تھے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فجعل يطعنها بعود في يده، اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کی ٹھوکر لگاتے تھے، بتوں کو گراتے تھے، اور وَيَقُولُ اپنی زبان مبارک سے کہتے تھے، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہمیشہ مٹ جانے کے لیے ہی ہے. جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. یہ آیات پڑھتے جاتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بتوں کو گراتے جاتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، میں نے جہنم کو دیکھا، اس کا بعد حصہ بعد حصے کو کھا رہا تھا. اسی دوران وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ، میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو عمر بن لحی ہے، خدائی قبیلے کا، جس نے بتوں کی بھرمار کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، یہ ایسا بدبخت ترین آدمی تھا کہ اس نے سب سے پہلے دیوتاؤں کے نام پہ اونٹنیاں چھوڑنے کا شرک ایجاد کیا، لوگوں کو بتوں کی دعوت دی اور کہا یہ میں شام سے لایا ہوں، شام انبیاء کی سرزمین ہے. لوگوں نے کہا جب انبیاء کی سرزمین سے کوئی ایک کام دیکھا گیا ہے تو یہ عین حق ہوگا. لوگ بھی بتوں کی عبادت کرنے لگے. اس طرح ان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا اور عرب میں بتوں کی بھرمار ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اللہ اکبر. نفع کون دیتا ہے؟ اللہ. نقصان کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بندے پہ آزمائش ہوتی ہے، جو تقدیر میں ہے، وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے. لیکن بندے کو اللہ کا در کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. انسانوں پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی وسائل کی فراوانی ہے، کبھی کمی ہے. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی محمد سلیم سلفی جو کہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا. جو تقدیر میں ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، لیکن اللہ کا درد کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کبھی بھی کسی صورت میں چھوڑ نہیں دینی چاہیے. ہر حال میں اپنے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے.
تو یہ لوگ دعا میں، نذر و نیاز میں، شفاعت کے عقیدے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، کبھی حبل کے سامنے، کبھی لات کے سامنے، کبھی منات کے سامنے، کبھی عزا کے سامنے۔ اس طرح ان کا یہ طرز عمل بن چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد دیا کہ یہ اللہ کے ہاں تمہارے کسی قسم کے کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے عقیدے کا بگاڑ ختم کیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، اسی کے سامنے جبیں جھکائی جائے گی۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، جبیں اسی کے سامنے جھکے گی۔ جب بھی پکارا جائے گا اللہ کو، ہر حال میں اللہ کو پکارا جائے گا۔ نذر و نیاز بھی اللہ کے نام کی، منتیں بھی اللہ کے نام کی، شفاعت مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے۔ کسی غیر کے در پہ، اس کی چوکھٹ پہ جا کے کبھی بھی خاک نہیں چھانی جائے گی، ان کو کبھی بھی اللہ کے قریب کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ مقصد تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا کہ جو اعتقادی طور پہ بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تم ایسی بات کہتے ہو کہ جس کی خبر اللہ کو نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے بات۔ اللہ ایسے شرک سے بیدار ہے۔ جیسے آج کل بھی عقیدہ ہے نا جی، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ میرے بھائی اس عقیدے کا رد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اسی بنیاد پر کیا اللہ تبارک و تعالی۔ اہل عرب کبھی درختوں کی پوجا کرتے تھے، کبھی پتھروں کی، اور کبھی چشموں وغیرہ کی، اور پھر عجیب ہی عقیدت کے انداز تھے ان لوگوں کے۔ ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ بت تھا، ہر قبیلے کے۔ بڑوں کا خدا اور ہے، چھوٹوں کا خدا اور ہے، امیروں کا خدا اور ہے، غریبوں کا خدا اور ہے۔ یہ حالات تھے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ لوگ فال لیتے تھے، تیروں سے فال لینا اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔ آج بھی معاشرے کے گرد و پیش میں دیکھیے تو صحیح، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ جس معاشرے میں نبی آئے تھے ان کے اعتقاد کیا تھے، نظریات کیا تھے، ان کے افکار کیا تھے، ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر کیا تھا، اور کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد دیا، اور کیا کچھ فراہم کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اللہ کے نبی نے اس معاشرے کی اصلاح کی، اللہ نے اصلاح کے لیے بھیجا۔ اگر آج ہم بھی ربیع الاول میں خوش ہوتے ہیں تو ہم اپنے عقیدوں کو تو چیک کریں کہ ہمارے عقیدے کفریہ ہیں یا اسلامی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بگاڑی یہ تھا، دوسری اخلاقی حالت ان کی بہت ہی بدتر ہو چکی تھی، انتہائی بدتر حالت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اصل پاکیزگی ہوتی ہے نا وہ بالکل کھو چکے تھے وہ۔ کسی بھی معاشرے کی بنیادی جو حیثیت ہوتی ہے وہ پاکیزگی پہ مبنی ہوتی ہے کہ یہ لوگ پاک کتنے ہیں، گناہوں سے بچانے والے اپنے آپ کو کتنے ہیں، صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ لیکن اتنی کمزور پڑ چکی تھی ایسے لوگوں کی اخلاقی حالت اللہ کی قسم کہ وہ خواہشات نفس کو آزادی تصور کیا کرتے تھے کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کریں، کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کا صرف ایک حوالہ حدیث سے میں آپ کو دیتا ہوں۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس کو بیان کرنے والی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اس معاشرے میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں، 4 صورتیں نکاح کی۔ پہلی تو یہ جو کہ آج کل رواج پذیر ہے، بیٹی کا کسی کے ہاں لڑکی ہے، بیٹی ہے تو اس کو رشتہ بھیجا جاتا، مانگا جاتا، اس سے رشتہ پھر حق مہر کے عوض اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، یہ ایک صورت تھی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ ایک آدمی جب اس کی بیوی ایامی مخصوصہ سے وہ پاک صاف ہو جاتی تو وہ اس کو کہتا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس کے ساتھ جا کے منہ کالا کر۔ جب اس بندے کے ساتھ وہ منہ کالا کرتی، حمل واضح ہو جاتا، پھر اس بندے کا دل چاہتا تو اپنی بیوی کے پاس جاتا، اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا، جیسے اس کی طبیعت کو پسند ہوتا ویسے کرتا، اور جو لڑکا پیدا ہوتا یہ اس لیے برائی کرواتے تھے تاکہ لڑکا اچھا بھی ہو اور خوبصورت بھی پیدا ہو، اور اس کو یہ اخلاقی بگاڑ سمجھتے ہی نہیں۔ آج بھی عورتیں سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، ہمیں روکنے والا کوئی نہ۔ اللہ کی قسم میری بہنوں بیٹیوں، تمہیں اسلام نے ایسا نظام دیا ہے جس میں تمہاری عفت عصمت پاک دامنی کا انتہائی خیال رکھا گیا ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں۔ اب یہ عرب کے معاشرے کی حالت تھی۔ اور تیسرا نکاح یہ تھا کہ چند آدمی ایک عورت کے پاس جاتے اور منہ کالا کرتے، وہ چند آدمی 10 لوگوں سے کم ہوتے تھے، 10 پورے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، باری باری وہ جاتے رہتے، جب وہ حاملہ ہو جاتی تو وضع حمل کے بعد وہ تمام مردوں کو بلاتی اور جس کو کہہ دیتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اس کو اس بچے کو تسلیم کرنا پڑتا، اس کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ اور چوتھا نکاح وہ تھا کہ فاحشہ بدکار عورتیں، معاشروں میں گندگی پھیلانے والی، ان کے دروازوں پہ جھنڈیاں لٹکتی رہتی تھی، ایک پہچان تھی ان کی کہ جو چاہے، جس کا دل چاہے، اس کو اجازت ہے وہ آئے، بدکاری کرے اور چلا جائے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ چوتھا نکاح ہے کہ فاحشہ عورتوں کے پاس لوگ جاتے، جتنے بھی جاتے ان کو پتا ہوتا کہ ہمارے پاس کون کون آیا ہے، کون کون بدکاری کرتا ہے۔ آج بھی کیس اوپن ہوتے ہیں نا لوگوں کے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہم نے منہ کالا کر دیا۔ جن کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں پھر وہی آگے سوشل میڈیا پہ بتاتی ہیں کہ یہ صوفی صاحب، یہ حاجی صاحب آج کل کیا بنا پھرتا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا ضرور کیا۔ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے۔ باقی انسان صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ کسی نے کچھ بھی کیا ہو، ہم کسی پہ تند نہیں کرتے۔ بہرحال عرب کے معاشرے میں چوتھا ایک یہ نکاح بھی رواج پذیر تھا کہ اس نکاح کے اندر کیا نکاح تھا، اصل میں بدکاری تھی۔ جس کا جی چاہتا کھلے عام آتا، جتنے بندے چاہتے وہ آتے، عورت کے ساتھ بدکاری کرتے۔ جب حمل ٹھہر جاتا تو پھر یہ اس حمل کو پالتی پوستی، جب بدا حمل ہوتا، جو بھی پیدا ہوتا، جتنے مردوں نے بدکاری کی ہوتی تھی سب کو بلایا جاتا، وہ سارے آتے، اور ایک قیافہ شناس بھی آیا کرتا تھا، وہ آگے اس کو دیکھتا، جتنے مرد تھے اور بچہ اس کو بھی دیکھتا، وہ قیافہ لگاتا، اس کا ناک، اس کا منہ، اس کی آنکھیں، اس کی جبین، ماتھا، پیشانی کس کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا، یہ بچہ تمہارا ہے۔ یہ حالات تھے اخلاقی، اس طرح کا بگاڑ تھا عرب کے معاشرے میں۔
جس معاشرے میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق حدم نکاح الجاہلیت کلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مبعوث کیے گئے تو جاہلیت کے تمام نکاح کالعدم قرار دے دیے. آج اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم سوچیں کیا ہمارے ہاں بدکاری ہوتی ہے؟ اللہ جانتا ہے حیرانگی ہوتی ہے. لوگ بدکاریاں کرتے ہیں, منہ کالا کرتے ہیں, پھر بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے وہ گندی نالی میں, گٹر میں, نہر میں, کھالے میں پھینک آتے ہیں. وہ کیسے جرت ہوتی ہے تمہاری بدبخت عورتوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, تمہیں معاف کرے, ایسی گندگی سے نکلو. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. پہلے منہ کالا ہو جاتا ہے, پھر بعد میں آ کر کے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دسو نے نکاح کر دیے. پہلے کیوں نہیں سوچا ہم نے کہ بچہ بالغ ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. ہم کہتے ہیں پیروں پہ کھڑا ہو لے. کون سے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اس نے بھائی؟ اللہ کے بندوں سوچو, معاشرے میں گند کتنا ہے, برائیاں کتنی ہیں, سوشل میڈیا پہ گند کتنا ہے. اللہ کی قسم بڑے بڑے باپردہ لوگوں کے گھرانے اس دلدل میں پھنس گئے. کیوں؟ ہم نے سوچا ہی نہیں, غور و فکر ہی نہیں کیا. اخلاقی قدریں پامال ہو گئی, عزت نفس مجروح ہو گئی, معاشروں میں انسان جینے کے قابل نہ رہے صرف اس گندگی کی وجہ سے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا. اور الا نکاح الناس اليوم, جو آج کل نکاح رواج پذیر ہے, سنت کے مطابق جو نکاح ہے, اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا کہ بس یہ نکاح ہے. اللہ اکبر. یہی پہ بس نہیں, لوگ اپنی لونڈیوں کو مجبور کیا کرتے تھے بدکاری کرنے پہ. کتنے واقعات ہیں پاکستان میں پڑھتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. میں تو سچی بات ہے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں باپ نے اپنی بیٹی سے بدکاری کی, یہ خبریں ملتی ہیں, چھوٹی بچیوں نابالغ بچیوں کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے. عقل ہی نہیں تسلیم کرتی. یہ کیسے گندے لوگ ہیں, کتنے درندے ہیں کہ درندگی کی بھی انتہا کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو خود لے کے جاتے ہیں, مجرے کرواتے ہیں, نچواتے ہیں, ڈانس کرواتے ہیں, بیٹھتے ہیں سامنے اور پھر تالیاں بجاتے ہیں. کیا بات ہے, میری بیٹی نے کیا ٹھمکا لگایا, میری بیٹی کو ایوارڈ ملا ہے. کس کا؟ وہ فنکشن میں گئی تھی. کون سا فنکشن تھا؟ کنجروں والا. اس میں ڈانس کیا تھا, میری بیٹی نے پہلی پوزیشن آئی. یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ نبی کی تعلیم ہے؟ اللہ کے نبی اس معاشرے میں آئے تھے تاکہ یہ گندگی ختم ہو. لوگ اپنی لونڈیوں کو, باندیوں کو بدکاری کے اوپر ابھارتے تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول, اللہ اکبر, اس کی 2 لونڈیاں تھیں, مسیکہ اور امیمہ. اس نے دونوں کو یہ مجبور کرتا تھا کہ جاؤ بدکاری کرواؤ, لیکن وہ اس کو ناپسند کرتی تھی. اللہ کی قسم میرے نبی محمد کریم آئے, اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا, وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کسی کو مجبور نہ کیا جائے بدکاری. کس لیے کرتے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے. آج یہ بڑے بڑے لوگ منہ کالا کرتے ہیں جا کے نائٹ کلبوں میں. کیا ان کو چاہیے؟ حلال رشتے نہیں کر سکتے؟ کیا کچھ نہیں ہے؟ دولت پاس ہے, شہرت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, سارا کچھ ہے, پھر بدکاریاں کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ.
اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، رب نے قرآن نازل کیا، معاشرہ انتہائی گندگی میں جا چکا تھا، زنا تو زنا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب ترین نہیں جانا۔ جو زنا کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کو اتنی ڈانٹ ڈپٹ پلائی ہے کہ زنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو مواقع ہیں زنا کے ان کے بھی قریب نہیں جانا۔ لیکن آج کل تو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، باقاعدہ اڈے ہوتے ہیں، باقاعدہ محلے ہوتے ہیں کہ یہ محلہ ہے، اس میں فلاں فلاں گندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو نہیں پکارتے، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اللہ اکبر کبیرہ، مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ اگر کسی نے ایسا جرم کیا ہے اس کا بدلہ قتل ہی ہے تو وہ خود نہیں، اسلامی قوانین کے تحت ریاست اور خلیفہ حکمران فیصلہ کرے گا، وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ گناہ کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا، جو اس طرح کرے گا وہ بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ اتنی ڈانٹ ڈپٹ پلائی، انسان کے ہاتھ زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، قدموں کے ساتھ زنا کے راستے پہ چل کے جانا پڑتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ربیع الاول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی خوشی مناتے ہیں، کبھی اپنے کردار کو بھی چیک کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح کا اخلاقی بگاڑ ہو چکا تھا، شراب نوشی، جوا، یہ بدکاریاں لازمی حصہ بن چکی تھی۔ آج دیکھ لو، اللہ کے نبی آئے تھے سود ختم کرنے کے لیے، مٹایا، لیکن اب کیا حالات؟ میں سوچتا ہوں اللہ کی قسم، جو بندہ کہتا ہے میں نبی محمد کریم کا امتی ہوں، نبی کو چاہنے والا ہوں، نبی کا پیار کرنے والا ہوں، میری جند جان، میری اولاد، میرا سب کچھ نبی کی محبت میں نچھاور ہے، میں حیران ہوتا ہوں وہ کیسے سود کھاتا ہے، وہ کیسے بدکاری کرتا ہے، کیسے جوا کھیلتا ہے، کیسے شراب پیتا ہے، کیسے چلسی بھنگی اور پھر غلاظت سے لدا ہوا بن کے رہتا ہے۔ اس کو شرم نہیں آتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ چوریاں کرتے ہوئے، رہزنی کرتے ہوئے، ڈکیتیاں کرتے ہوئے، لوگوں کا مال لوٹتے ہوئے، راستوں میں، چوک چراہوں میں اسلام کی بیٹیوں کو پاک دامن عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے، تان جھان کرتے ہوئے، اس کو شرم نہیں آتی کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں؟ لمبی لمبی نالیاں منہ میں لے کے کش کھینچتے ہوئے، دھواں باہر نکالتے ہوئے، شرم نہیں آتی میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں؟ ساری رات گند دیکھتے ہوئے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے نبی محمد کریم کا امتی ہوں؟ اپنے 5-6 فٹ کے وجود کو نہیں چیک کرتا، اپنی تہذیب، ثقافت، تمدن، کلچر کو نہیں دیکھتا، اپنے کاروبار، معیشت، تجارت کو نہیں دیکھتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ جب نبی آئے تھے اس معاشرے میں 2 نمبریاں تھی، لوٹ کھسوٹ تھی، مال غصب کیا جاتا تھا، دھوکے دیے جاتے تھے، فراڈیے لوگ موجود تھے، اور پھر منڈیوں میں جو تجارت کرنے والے لوگ تھے، تجارتی مراکز کے اندر بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری انسانیت ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھی، لوگوں میں تم پہ احسان کر رہا ہوں نبی محمد رسول اللہ کو مبعوث کر کے۔ وہ گمراہ کہلائیں یہ سارا کچھ کر کے، اور ہم ساری بدکاریاں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، تفریحات کے نام پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس سب کے نام پہ ہم کرتے رہے، پھر بھی پکے سچے مومن مسلمان جنتی ٹھیکیدار۔ کبھی سوچئے تو صحیح، اللہ کے بندو، اللہ نے عقل دی ہے، ذہن دی ہے، فہم و فراست کا مالک بنایا ہے، بہت کچھ سوچ لیتے ہیں ہم،
میں نے کھانا کیسے ہے، لوٹنا کسی کو کیسے ہے، کمپنی چلانی ہے تو فراڈ کیسے کرنا ہے، مال کیسے ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری محبت وابستہ ہے، اور کیا وہ حقیقی ہے یا مانوی طور پہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کی جائیدادیں قبضے میں لے لی جاتی تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو بیٹی کا پتہ چلتا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، اس کا منہ ہی کالا ہو جایا کرتا تھا. آج کتنی اللہ معاف فرمائے سسے ہیں جو بہوؤں کو صرف یہی تانے دیتی ہیں، تو تے تیاں ہی جمیاں ساڈے گھر مصیبت آتا. ذرا سوچیں، اللہ کی قسم غور کریں. یہ عرب کا وہ کافر معاشرہ تھا، ضلالت و گمراہی میں مبتلا معاشرہ تھا، جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی. وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سوال کی جائے گی مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. آج کتنے جا کے ابورشن کروا دیتے ہیں، ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. یہ تھے اخلاقی بگاڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں معاشرتی بگاڑ بھی اللہ کی قسم انتہا درجے پہ پہنچا ہوا تھا. ہر قبیلہ، اس کی کوئی ریاست، کوئی وطن، کچھ بھی نہیں تھا. بس وہ قبیلہ اور قبیلے کا بڈیرا، اس کی سرداری، وہی قاضی، وہی جج، وہی سالس، وہی فیصلہ ساز، سارا کچھ وہی کرتا تھا. اور لوگ فخر کیا کرتے تھے اپنے اپنے قبیلے پہ، اور جو مظلوم ہوتا تھا اس پہ انتہا درجے کا ظلم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے پیغمبر سمجھ تو آتی ہے ایک مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے، اب ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ظالم ظلم کرنے والا ہے نا، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بات کرو. آج ہمارا معاشرہ تو یہ ہے، وہ کبوتر کی طرح جیسے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ جی اوہ دا کام ہے، اوہ دا مسئلہ کہڑا ساڑھے نا، اللہ خیر سب. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی، اسلام نے بہت عزت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عورتوں کی بے حرمتی بہت ہوتی تھی، بہت ہوتی تھی، لیکن اللہ کی قسم اسلام نے عزت دی. آج تو عورتوں کو شرم و حیا نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں اس قدر مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. کتنی بدکاری ہوتی تھی. اللہ کی قسم ایک عورت جس کے ساتھ شادی ہوتی، جب اس کے ایام آتے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، وہ وہیں پہ پخانہ کرتی، اس کے ساتھ کتا باندھ دیا جاتا، اور روٹی بھی دور سے پھینکی جاتی تھی. ایک ہی کمرے میں بدبو ہے، سارا کچھ ہے، وہیں پہ پڑی رہتی تھی. آج اللہ نے اسلام کی بدولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے کتنی عزت دی ہے. اسلام نے عورت کو ماں کہا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، تیری اماں، تیری ماں، تیری امی جان. لیکن کوئی احساس ہے؟ بہن بنایا، بیٹی بنائی، بیوی بنایا، گھر کی شہزادی اور ملکہ بنایا اس عورت کو، لیکن یہ پھر غلامی میں جانا چاہتا ہے. سیاسی حالات عرب کے وہ بھی انتہائی پریشان کن تھے. اللہ کی قسم بس اپنے اپنے قبیلے، خاندان، اس کی وجاہتیں، حشمتیں، روم کی جو ہے دیکھ لیں، روم عیسائیوں کا، اور پھر یہ فلسطین، یہ لوگ کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے تھے. یہ روم و ایران، فارس، کسرا، ان کی حکومتیں. یثرب میں دیکھ لے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان کی آپس کے اندر دشمنیاں ہوتی تھی، لڑتے ہی رہتے تھے. ہر وقت یہ کوئی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. ہر قبیلہ یہی سمجھتا تھا کہ بس ہم ہی بادشاہ ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا، اللہ کی عبادت کے جھنڈے کے نیچے سب کو جمع کیا کہ اس رب کی
کی عبادت ہوگی، یہ علم ہے عبادت والا، یہ ہے اطاعت والا، میری اطاعت ہوگی، فیصلہ قانون اللہ کی طرف سے جو ہوگا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤں گا۔ آپ دیکھ لیجئے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قریش کی ایک فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرتا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا، اسامہ اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی وہ بھی چوری کرتی، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف پہ عدل پہ معاشرہ قائم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ساتھ، اللہ کی تعلیم کے ساتھ۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ تو میرے بھائی یہ چند ایک باتیں ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، میں اور آپ سوچیں، ضرور سوچیں، لازمی طور پہ سوچیں کہ آج ہمیں نبی کی آمد کی بڑی خوشی ہے نا، تو میں اپنے 5-6 فٹ کے وجود کو دیکھوں، 2 4 5 10 مرلے کے گھر کو دیکھوں، اس گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، والد ہے، جو بھی ہے، میں دیکھوں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، میں اس پہ عمل پیرا ہوں، پھر تو خوشی ہوگی۔ واقعہ ہی یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو بڑی خوشی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے، رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر سوچنا چاہیے، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔